جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں الحمدللہ. اچھا لوگ کہتے ہیں جی ہم لنگر نہیں کھاتے 11ویں کا. میں کہ پتر اے پاکاں دا کام ہے، اے او کھاندے نے جڑے پاک ہوندے نے. اور یاد رکھیں ہم بڑے شوق سے میلاد النبی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے میلاد کا موقع ہے، لنگر پکاتے ہیں تقسیم کرتے ہیں. 11ویں شریف کا موقع ہے، لنگر پکاتے ہیں تقسیم کرتے ہیں. اور کچھ لوگ فتوے لگا کے پیچھے ہو جاتے ہیں. اگرچہ پسے پشت لنگر وہ بھی کھاتے ہیں. میں داتا صاحب گیا تو ایک بندہ نا لوک کے لنگر پیا کھاوے. میں کہ حضرت جی خیر ہے؟ انہیں آخیا ذرا میں دوجی سائڈ دا. تو میں کہ حضرت جی لنگر بھوک بڑی لگی سی، میں کہ آج ایتھے ہی کھا لئیے. لنگر کھاتے ہیں بھائی، لنگر کھاتے ہیں، لیکن اظہار بھی تو کرنا چاہیے نا. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں لوگوں دیکھ لو غوث جلی کے لنگر ہم تقسیم کرتے ہیں. جب 11ویں شریف آتی ہے تو لنگر کھاتے بھی ہیں، تقسیم ہی کرتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی کا دن آئے تو ہم لنگر کھاتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں. میرے علی کا دن ہے، لنگر کھاتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں. داتا علی کا دن آئے لنگر کھاتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں. بابا فرید کا دن آئے لنگر کھاتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں. میں کہ آمینو تنو دسا نمک حرامی انو کہندے نے بندہ جندہ کھائے تے اظہار نہ کرے. نمک حلالی ہو دیئے کھاؤ بھی صحیح تے اظہار بھی کرو. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، ربیع الثانی کا پیارا اور مقدس مہینہ جاری و ساری ہے. آج کے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ تعالی ہم شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث الثقلین، غیث الاغیاث، غوث الاغواث، سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں خصوصاً نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم. اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. آپ اس جملے کو سمجھیں. قرآن مجید میں
اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یاد اور چرچے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرف تم مجھے یاد کر لو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں بالکل ابتدا میں سمجھا دیتا ہوں۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو گے میں ایسا چرچا کروں گا زمانہ معین بے کساں کرے گا۔ چشتی بندہ بولے باقی کوئی بولے نہ بولے اودی مردی ہے تے چشتی بندہ لازمی اس گل تے بولے۔ اللہ فرماندا ہے مینوں یاد کرو میں چرچا کروں گا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا یاد کرو گے تم تنہائی میں یاد کرو گے میں بھی ویسے یاد کروں گا، تم جماعت میں یاد کرو گے تو میں جماعت میں یاد کروں گا، تم زمین پہ بیٹھ کے لوگوں میں یاد کرو گے میں آسمانوں پہ ملائکہ کی جماعت میں یاد کروں گا۔ یا اللہ چرچا کیسے کرے گا؟ فرمایا زمانہ معین بے کساں کرے گا۔ یا اللہ چرچا کیسا کرے گا اگر تجھے یاد کیا جائے؟ فرمایا مجھے یاد کریں گے تو زمانہ فرید مجھے یاد کریں گے تو زمانہ فرید کہے گا۔ اگر نعرہ لا لو تو کچھ نہیں ہوندا، بابا جی نے نعرہ لا رہا ہے تو کچھ نہیں ہوندا۔ اگر تسی نعرہ لا لو سارے چشتی بیٹھے ہو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، سارے بولو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو گے زمانہ فرید کہے گا، مجھے یاد کرو گے زمانہ کتب پاک کرے گا، مجھے یاد کرو گے زمانہ مہر علی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو گے زمانہ جماعت علی کے نعرے لگائے گا، مجھے یاد کرو گے زمانہ شیر محمد کے نعرے لگائے گا، مجھے یاد کرو گے تو زمانہ کہے گا سلطان باہو۔ مجھے یاد کرو گے آج غوث پاک کی یاد میں بیٹھے ہیں، مجھے یاد کرو گے تو زمانہ کہے گا غوث جلی۔ اور چونکہ لاہور میں بیٹھے ہو مجھے یاد کرو گے تو زمانہ کہے گا داتا علی۔ یا اللہ کتنا چرچا کرے گا؟ فرمایا میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے دنیا میں رہ کے تم مجھے یاد کرتے کرتے چلے بھی جاؤ گے قیامت تک میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں بلکہ ہر کونے میں کہیں سے چشتی ہیں، کہیں سے قادری ہیں، کہیں سے نقش بندی ہیں، کہیں سے سہر وردی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں فریدی ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں چشتی ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں داتا صاحب کا ماننے والا ہوں، کوئی کہتا ہے جی خواجہ صاحب کا ماننے والا ہوں، کوئی کیسا ہے سلطان باہو کا ماننے والا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں غوث جلی کا ماننے والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ہند الولی کا ماننے والا ہوں۔ یا اللہ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بتانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کہا اللہ 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 اللہ، ساری زندگی مجھے بھی یاد کرتے رہے، میرے محبوب کو بھی یاد کرتے رہے۔ آج یہ اپنے مزار میں اگرچہ جلوہ گر ہیں پر پوری کائنات کی زبانوں پر ان کا ذکر رب کائنات نے جاری کر دیا ہے۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جی ہم لنگر نہیں کھاتے 11ویں کا۔ میں کہ پتر اے پاکاں دا کام ہے، اے او کھاندے نے جڑے پاک ہوندے نے۔
اور یاد رکھیں ہم بڑے شوق سے میلاد النبی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے میلاد کا موقع ہے، لنگر پکاتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، 11ویں شریف کا موقع ہے، لنگر پکاتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ فتوے لگا کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اگرچہ پسے پشت لنگر وہ بھی کھاتے ہیں۔ میں داتا صاحب گیا تو ایک بندہ نا لوک کے لنگر پیا کھاوے، میں کہ حضرت جی خیر ہے؟ انہیں آکھا ذرا میں دوجی سائڈ دا، تو میں کہ حضرت جی لنگر بھوک بڑی لگی سی، میں کہ آج ایتھے ہی کھا لئیے۔ لنگر کھاتے ہیں بھائی، لنگر کھاتے ہیں، لیکن اظہار بھی تو کرنا چاہیے نا۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں لوگوں دیکھ لو غوث جلی کے لنگر ہم تقسیم کرتے ہیں، جب 11ویں شریف آتی ہے تو لنگر کھاتے بھی ہیں تقسیم ہی کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کا دن آئے تو ہم لنگر کھاتے بھی ہیں تقسیم بھی کرتے ہیں، میرے علی کا دن ہے لنگر کھاتے بھی ہیں تقسیم بھی کرتے ہیں، داتا علی کا دن آئے لنگر کھاتے بھی ہیں تقسیم بھی کرتے ہیں، بابا فرید کا دن آئے لنگر کھاتے بھی ہیں تقسیم بھی کرتے ہیں۔ میں کہ آمین تنو دسا نمک حرامی انو کہندے نے بندہ جندہ کھائے تے اظہار نہ کرے، نمک حلالی ہو دیئے کھاؤ بھی صحیح تے اظہار بھی کرو۔ ہم کھاتے بھی ہیں اظہار بھی کرتے ہیں۔ جی بھوک بڑی لگی تھی اس لیے ہم آ گئے۔ حضور غوث الثقلین پیار نال کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، پوری کائنات میں بلے بلے ہو جائے گی، ساری کائنات تمہارا ذکر کرے گی، ان کی زبانوں پر تمہارا نام ہوگا۔ حضور غوث الثقلین جگر گوشہ حسنین۔ یار باقی ساریاں گلاں چھڈو، جیڑا حسن پاک دا پتر ہوئے، صرف حسن پاک دا، اسی کہنے ہیں ایندے ورگا بندہ کائنات وچ آئے ہی کوئی نہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حسن پاک کی اولاد میں سے ہیں، تو زمانہ کتنا مانتا ہے، کتنا چرچا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی جی عبد القادر جیلانی صرف حسنی نہیں ہے، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ آپ حسن پاک کے بھی بیٹے ہیں، حسین پاک کے بھی بیٹے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، حسن حسینی سید۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہے کہ جن میں حسن پاک کا رنگ بھی ہے، حسین پاک کا رنگ بھی ہے۔ چلو میں اس کو آسان کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ نبوت کے فیضان سے 2 دریا نکلے، ان 2 دریاؤں نے ایک چشمے کو نوازا، زمانہ اس چشمے کو عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ نبی پاک کے حسن کے 2 حصے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔ نبی پاک کی تصویر کے 2 حصے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔ ان دونوں تصویروں نے ایک چشمے کو نوازا، حسن نے ایک چشمے کو نوازا، اس چشمے کو زمانہ عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے 2 حصے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔ وہ دونوں حصے جس ذات میں نظر آتے ہیں زمانہ اسے عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ پیار نال کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اور جناب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے چرچے تھے، 5ویں صدی میں آپ کی ولادت ہے، اور آپ کی ولادت سے پہلے ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام ہے جن کا نام ہے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ، ایک حسن بصری ہیں اور ایک حسن عسکری ہیں، یہ حضرت حسن عسکری کی بات کر رہا ہوں۔
امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ میرے نبی کا شہزادہ ہے، یہ وہ میرے نبی کا شہزادہ ہے جو ائمہ اہل بیت میں سے ہے۔ بچپن تھا، عمر چھوٹی تھی، لڑکے سارے بچے کھیل رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ حضرت بہلول آپ قریب ہے، پوچھا کہ حسن عسکری خیریت ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہا یہ تو کھیل رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، حشر میں کیا ہوتا ہے۔ بہلول کہنے لگے اے نبی پاک کے شہزادے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے لیے کھلونے لے کر آؤں۔ حضرت حسن عسکری نے کہا بہلول سن لے، اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور حضرت حسن عسکری رونے لگ گئے۔ بہلول کہنے لگا بھئی آپ تو چھوٹے، عمر آپ کی چھوٹی ہے، ابھی سے آپ اتنے روتے ہیں؟ کہا میں نے اپنی اماں جان کو دیکھا ہے، جب وہ لکڑیاں کٹھی کر کے آگ لگاتی ہے، جب تک چھوٹی چھوٹی لکڑیاں نہ لگیں اس وقت تک آگ صحیح جلتی نہیں ہے، آگ لگتی نہیں ہے صحیح۔ میں اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بچا لینا، کہیں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی جگہ کہیں میں ہی نہ چلا جاؤں، یا اللہ مجھے بچا لینا۔ یہ عمر چھوٹی ہے امام حسن عسکری کی، اور تقویٰ دیکھیں، یا اللہ مجھے بچا لینا۔ حضرت بہلول نے سنا تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کہا اسے کہتے ہیں جس کی رگوں میں نبی کا خون ہوتا ہے، سونے علی کا بھی خون ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وصیت فرمائی، غوث پاک کی 11ویں کھانے والوں سنو، وصیت کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا یہ میرا مصلی ہے، اپنے مرید کو بلا کے کہا یہ میرا مصلی ہے، اسے اپنے پاس رکھ لو، 5ویں صدی میں اولاد مصطفیٰ میں سے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ جناب عبد القادر جیلانی کی ولادت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ امام حسن عسکری کہتے ہیں آپ نے فرمایا اپنے مرید سے یہ میرا مصلی لے جاؤ، مصلی۔ اس نے کہا حضور ابھی تو بڑی دیر ہے، 5ویں صدی کو، صدیاں گزرنی ہیں، تو آپ اتنا جلدی کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام حسن نے کہا آپ نے فرمایا جب تمہارے وصال کا وقت قریب ہے یہ مصلی پھر آگے ایک اپنے خاص بندے کو دے دینا، اسے کہہ دینا جب اس کے وصال کا وقت قریب ہے وہ اگلے بندے کو دے دے۔ اور یہ کرتے کرتے جب وہ 5ویں صدی آئے تو 5ویں صدی میں ایک مصطفیٰ کریم کی اولاد میں سے بچہ ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، لقب محی الدین ہوگا۔ فرمایا اسے مصلی بھی دینا، حسن عسکری کا سلام بھی دے دینا۔ بتائیں جی ابھی کتنا عرصے کے بعد سیدنا عبد القادر جیلانی کی ولادت ہونی ہے؟ ولادت سے اتنا عرصہ پہلے امام حسن عسکری کہتے ہیں یہ میرا مصلی لے جاؤ، مصلی لے جاؤ اور حضرت عبد القادر جیلانی تک پہنچا دینا اور میرا سلام بھی دے دینا۔ اور خواجہ حسن بصری کی بات بھی کرتا کہ چلوں، وہ کہتے ہیں غوث پاک سے جتنے بھی پہلے اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ سارے بشارت دیتے رہے اور کہتے رہے لوگوں 5ویں صدی میں ایک مصطفیٰ کا بیٹا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ بشارت دیتے رہے، بشارت دیتے رہے۔ مجھے لگتا یہ ہے میرے نبی نے کہا اے عبد القادر جیلانی تو میرا بیٹا ہے، مجھ سے آنے سے پہلے بھی نبیوں نے بشارت دی ہے، تیرے آنے سے پہلے ولی بشارت دیں گے اور بشارت دے دے کے بتائیں گے لوگوں سن لو کائنات میں محمد جیسا بھی کوئی نہیں، ولیوں میں عبد القادر جیلانی جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کو صحیح کرو، صحیح کرو اس کو۔ دیکھیں بھائی میرے پاک نبی کی آمد سے پہلے نبیوں نے بشارت دی
کہ مصطفیٰ کریم آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی سے پہلے ولیوں نے یہ بشارت دی کہ عبد القادر جیلانی آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ اور اگلا جملہ سنیں، جناب عبد القادر جیلانی کی ولادت سے پہلے یہ اتنا چرچا کیوں ہو رہا تھا؟ اب یہ جملہ جتنا آپ کو سمجھ آئے اتنا سبحان اللہ کہنی ہے۔ بھائی کچھ لوگ وہ ہیں جو عبادت کر کے ولی بنتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو چلے کاٹ کے ولی بنتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو روزے رکھ کے بڑی بڑی ریاستیں کر کے ولی بنتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی ولایت کا وہ بادشاہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تھا تو بھی اللہ کا ولی تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے ولیوں نے خوشخبری دی، محبت نہ کہہ چھٹو سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی کی آمد سے پہلے ولیوں نے خوشخبری دی۔ میں رک کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جن کی آمد سے پہلے امام حسن عسکری، جنید بغدادی، حسن بصری آنے کی بشارت دیں، کوئی کمینہ ہی ہوگا جو ان کے آنے پر خوش نہ ہو، اور ان کے دنیا میں رہنے میں اور ولایت کا اظہار کرنے میں، کرامات کا اظہار کرنے میں کوئی گندا ہی ہوئے گا جڑا غوث پاک نو مننے نہ۔ میں ایک گل کرن لگا، جتنے اللہ والے تھے وہ سارے غوث پاک کی آمد سے پہلے سلام کرتے تھے۔ حضرت امام حسن عسکری، آپ نے کہا کہ یہ میرا مصلی شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچا دینا۔ بھائی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مفتی اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کر دے یا ویسے مصلی دے دے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، مفتی صاحب نے مجھے مصلی دیا۔ کوئی پیر کسی کو اپنا مصلی دے، کام تے بڑا اوکھا ہے ویسے، پیر ہو کے مصلی دے، مفتی ہو کے مصلی، نہ نہ نہ۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں مفکر اسلام، خطیب الاسلام، اگر میں ان کی بات نہ کروں تو میرے دل کو سکون نہ ملے۔ مفکر اسلام، خطیب الاسلام، خطیب یورپ و پاکستان قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں، اور یقین کے ساتھ 100% سے بھی اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ آج ان کے مزار پر بغیر حساب کے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں قبلہ مفتی صاحب کی موجودگی میں، یہ جہاں پر سمیر بیٹھا ہے یا میں ادھر بیٹھا ہوں گا، تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، اوے میرے نمازیوں، میرے بعد خیال کرنا۔ یہ ان کے جملے ہیں، مجھے یاد ہے، میں تو نہیں بھلا سکتا مرتے دم تک۔ اور ان کے ان جملوں کی قدر کی آپ نے۔ میں تو اس جوگا نہیں ہوں، اس لائق نہیں ہوں، لیکن آپ نے ان کے ان جملوں کی قدر کی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اس کا خیال کرنا، یہ میں نے پودا لگا دیا ہے، اور تسی جانو تے جانے۔ یہ ان کے جملے تھے قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور اللہ کی عزت کی قسم یہ ان کا فیض ہوتا ہے، یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ ان کا فیض ہوتا ہے، یہ ان کی روحانیت ہے کہ یہ فیض جاری ہے، قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، کوئی مفتی صاحب ہو اور اپنی موجودگی میں مجھ سے جمعے کی جماعت کروا کے پیچھے کھڑے ہوئے، یہ ان کا احسان عظیم میں تو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک نہیں بھلا سکتا۔ اور یقینی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں صحیح عقیدے پر پہرا دیتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، اور ہمیں بھی وہی درس دیا جو درس میرے آقا نے صحابہ کو دیا،
وہی راستہ ہمیں دکھایا جو میرے آقا کا ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، کوئی بندہ اپنا مصلی نہیں دیتا بھائی کسی کو۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت کے صدقے جائیں، آپ نے اپنا مصلی دیا اپنے مرید خاص کو، فرمایا یہ مصلی آگے پہنچا دینا، اور اسے کہنا وہ آگے پہنچا دے، اسے کہنا وہ آگے پہنچا دے۔ یہ چلتے چلتے 5ویں صدی میں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، ان کو مصلی بھی دینا اور حسن عسکری کا سلام بھی دے دینا۔ مجھے بتائیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں نے عالم غیب سے یہ جانا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے معلوم ہوا کیا؟ آپ کہتے ہیں 5ویں صدی میں نبی پاک کی اولاد میں سے ایک بچہ ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ زمانہ اس کو غوث اعظم کے نام سے یاد کرے گا۔ اور حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں لوگ بشارت دیتے رہے عبد القادر جیلانی آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ تے ایک گل بڑی مزیدار ہے، جامع مسجد غوثیہ اج بیٹھے ہیں اسی تے غوث پاک دی گل پئی ہوندی ہے۔ جیڑا حضور غوث پاک نو منن والا ہے او بندہ سبحان اللہ ضرور آکھے، ذرا اور محبت نہ آکھو سبحان اللہ۔ بھئی وہ کہتے رہے غوث پاک آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ اے سنیو مبارک ہوئے، غوثیہ مسجد میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی آ چکے ہیں، آ چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ آج ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ اب اگلی بات سنیں، ابھی آپ اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے۔ جس رات کو آپ کی ولادت ہے، آپ کے والد گرامی جناب حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ، یہ آپ کی والدہ ہیں، والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ آپ کے والد گرامی اور والدہ محترمہ کا تقوی اتنا تھا کہ پوری زندگی میں کبھی غیر محرم پر نظر نہیں پڑی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے، اس کو یاد کیسے کرنا ہے؟ میں نے کہا آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ غیر پر نہ پڑیں، ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ وہ چیز کو نہ پکڑیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے، کانوں کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ وہ چیز نہ سنیں جو خلاف شرع ہے، قرآن سنیں، نبی پاک کا فرمان سنیں۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کتنے نیک تھے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے آپ کے والد محترم نے ایک سیب پکڑا اور وہ پکڑ کے کھا لیا، پھر چل پڑے، خیال آیا پتہ نہیں یہ کس کا ہے، چلتے چلتے باغ میں پہنچ گئے، پوچھا کس کا باغ ہے، پتہ چلا تو رکھوالی کرتے رہے، ایک سیب کھا کے رکھوالی کرتے رہے، مدت پوری ہوئی، کہا جی حضرت جی اب مجھے اجازت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی اس طرح اجازت نہیں، ایک کم اور بھی کر لو۔ آپ نے فرمایا وہ کون سا کام ہے؟ انہوں نے کہا جی میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے دیکھتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، ہاتھ پاؤں سے وہ چل سکتی نہیں، اس کا یہ معاملہ ہے، یہ معذوری ہے، اس سے نکاح کر لو۔ جناب ابو صالح سوچتے رہے، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آپ نے کہا چلو آخری شرط ہے یہ بھی پوری کر لیتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، شادی ہوگی، نکاح ہو گیا۔ جب کمرے میں گئے نا، دیکھا تو سارا کمرہ نور علی نور تھا۔ آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، بچے نیک ہوں، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، اولاد نیک ہو۔ اور المیہ یہ ہے ہمارے لیے، اولاد کے لیے المیہ یہ ہے جب ہم 18 سال کے یا 15 سال کے یا 20 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، بعد میں ابا جی آپ کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے، کچھ حیا کر، تو پوری دنیا فتح کر کے آ، اگر ماں ناراض ہے تو کسی کام کا نہیں ہے، تو پورا پاکستان فتح کر کے آ، شہنشاہ بن جا،
اگر تیرا ابا ناراض ہے کسی کام کا نہیں بھئی تو بالکل فارغ ہے تو آج ماں باپ کو نصیحت کرتے ہو، ماں باپ کو کہتے ہو کہ یہ تم ٹھیک نہیں کہتے، یہ تم ٹھیک نہیں کہتے، یہ تم ٹھیک نہیں کرتے۔ ابا جی آپ کو نہیں پتا ہم نئے دور کے ہیں، آپ نے تو پڑھا ہوا کچھ نہیں۔ جو اپنے ماں باپ کو کہے نا یہ پڑھا ہوا کچھ نہیں، سب سے بڑا جاہل وہی ہے۔ تیری ڈگریاں وہاں نہیں چلیں گی، وہاں ماں کا پیار چلے گا۔ تیری ڈگریاں وہاں نہیں چلیں گی، وہاں باپ کا پیار چلے گا۔ آج کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں تو کہتے ہیں ہمیں پتا ہے، میری ماں کو نہیں پتا، میرے باپ کو نہیں پتا، یہ پرانے دور کے ہیں۔ مشورہ دینا چاہتا ہوں تو شیخ القرآن بن جا، شیخ الحدیث بن جا، حافظ بن جا، قاری بن جا، جتنا مرضی بڑا ملا بن جا، بزنس مین بن جا، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں لعنت ہے تیری موت اور حیات پر، کسی کام کا نہیں ہے تو یاد رکھ۔ ریڑھی لگاتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، بالکل سادہ جیاں بندہ ہے، ماں کے قدم چومتا ہے، باپ کے ہاتھ چومتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں مرے گا بعد میں، جنت کی خوشخبری پہلے پائے گا۔ یہ دو رنگیاں چھوڑ، یہ روزانہ کے کیس ہیں بھائی، روزانہ کے کیس ہیں۔ آج فلاں نے بے ادبی کر دی، آج فلاں نے بے ادبی کر دی۔ کچھ تو ایسے بغیرت قسم کی بیٹے ہیں جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں ماں باپ پہ۔ شرم کر، حیا کر، مرنے کے بعد ماں باپ کا پیار کام آئے گا۔ ماں پڑھی لکھی ہے یا نہیں ہے، باپ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، ماں جو کہے ٹھیک ہے، جب تک کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ ماں غلط بھی کرے تو ٹھیک ہے، باپ غلط بھی کرے تو ٹھیک ہے، اگر خلاف شرع نہیں ہے تو۔ اور تجھے غلط لگتا ہے نا، تیری ماں کو پتا ہے تیرے سال 2 سال کے بعد کیا ہونا ہے، تیرے باپ کو پتا ہے تیرے سال 5 سال کے بعد کیا ہونا ہے۔ شرم کر، ماں باپ سے معافی مانگ، اور آج ماں باپ کے قدموں میں گر جا، پھر قبر کو ٹکرے مار مار کے روئے گا، ہے میں اجڑ گیا۔ مولوی صاحب وظیفہ بتا دے، نیند نہیں آتی تے نیندر تینوں کتھوں آوے؟ ماں نے ستایا تو پیو نو ستایا، نیندر کتھوں آوے بھائی تینوں؟ سیدنا عبد القادر جیلانی آپ کے والدین، والد گرامی کا نکاح ہوا، کہتے ہیں میں کمرے میں گیا، بتایا گیا تھا آنکھوں سے دیکھتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، معذور ہے۔ کہتے ہیں میں کمرے میں گیا، ہاتھ بھی سلامت، بڑی ڈھلی سبحان اللہ بولی یار تسی، پاؤں بھی سلامت، آنکھیں بھی سلامت، کان بھی سلامت۔ کہتے ہیں میں دیکھتا ہی رہ گیا، یا اللہ ایڈا نورانی چہرہ، ایڈا نورانی چہرہ۔ میں کہ انج دے ماں باپ ہون تے عبد القادر جیلانی آندا ہے۔ اگلی گل سنو، بڑی مزے دی گل ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس رات آپ کی ولادت ہوئی، جناب ابو صالح کہتے ہیں آقا تشریف لائے۔ نہیں جیڑا جیڑا غوث پاک نو مندہ ہے، مندے سارے ہو، اچھی آکو سبحان اللہ۔ بھائی یہ کوئی تھوڑی کرم نوازی ہے، خود سرکار آ جائیں، اچھی کہہ چھوٹو سبحان اللہ اچھی۔ بھائی بندہ تو خوش ہوتا ہے میرے پیر صاحب آ گئے، بندہ تو خوش ہوتا ہے مفتی صاحب آ گئے، امام صاحب آ گئے۔ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں، جس کے گھر میں پیر آ جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، جس کے گھر میں مفتی آ جائے وہ خوش ہوتا ہے، جس کے گھر میں بڑا عالم آ جائے خوش ہوتا ہے، شیخ الحدیث آ جائے خوش ہوتا ہے، شیخ القرآن آ جائے وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ خدا ہی جانتا ہے وہ ابو صالح کتنے خوش ہوئے ہوں گے جن کے گھر میں مدینے کے تاجدار آ گئے۔ میرے پاک نبی جلوہ گر ہوئے، اور صرف جلوہ گر نہیں ہوئے، میرے نبی نے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ۔ اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے ولی دیا،
جو بیٹا اللہ نے تجھے دیا وہ ولی دیا، وہ ولی دیا، ولی دیا۔ میرے نبی کا آ جانا ہی کافی تھا، لیکن آ کے مہربانی فرما کے ارشاد فرما کے سرکار آ جاتے، اتنا ہی بھائی کافی تھا۔ لیکن میرے پاک نبی آئے اور آ کے خوشخبری سنائی، فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے، عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی بن کے آیا۔ ہن اگلی گل سنو، جنہاں دے آن تے سرکار خوش ہون، ہون کوئی نہ ہوئے خوش تے ہوندی اپنی مرضی ہے۔ میرے آقا خوش ہو گئے، فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹا دیا، اللہ کا ولی بن کے آیا۔ اگلے جملے فرمایا و محبوبی و محبوب اللہ، یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ میرا بھی محبوب ہے، اس کا بھی محبوب ہے۔ اگر میں اس کو سادہ کر دوں، ترجمہ کروں تو مزہ آئے گا۔ فرمایا ابو صالح یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ خدا کا بھی یار ہے، مصطفیٰ کا بھی یار ہے۔ اور میرے پاک نبی کے اگلے جملے سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَ محبوبی و محبوب اللہ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں، سنیے بڑی توجہ سے۔ میرے پاک نبی جلوہ گر ہوئے، فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، یہ بیٹا تیرا اللہ کا ولی بن کے آیا ہے اور یہ میرا محبوب ہے، اس کا محبوب ہے۔ فرمایا ان قریب اس کی عظمت اولیاء اور اقطاب میں یوں ہوگی جیسے میری عظمت نبیوں اور رسولوں میں ہے۔ فرمایا اگر انبیاء کی جماعت ہو، اس جماعت میں مصطفیٰ کریم دولہا ہیں۔ فرمایا انبیاء کی جماعت ہو تو جماعت میں دولہا مصطفیٰ کریم کی ذات۔ فرمایا اگر اولیاء کی جماعت ہو، اولیاء کی جماعت میں دولہا عبد القادر جیلانی ہے۔ اس لیے جناب عبد القادر جیلانی نے کہا تھا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ بڑے بڑے ولیوں نے کہا تھا ہم نے اپنی گردنوں کو جھکایا، سر کو جھکایا، آنکھوں کو جھکا لیا۔ عبد القادر جیلانی تیرا قدم ہمارے سر پر بھی ہے، گردن پر بھی ہے، آنکھوں پر بھی ہے۔ میرے نبی نے کہا ابو صالح جو مقام میرا انبیاء میں ہے وہی مقام عبد القادر جیلانی کا سارے ولیوں میں ہے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی پاک کی آل میں سے ائمہ آپ کے آنے کی خوشخبری سنائیں، اور جب آپ آ جائیں تو خود میرے آقا کرم نوازی فرما کے جلوہ گر ہو کے کہیں عبد القادر اللہ کا ولی بن کے آیا ہے۔ حضور غوث الثقلین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم الحمدللہ یاد مناتے ہیں، اور ان کی یاد میں محافل بھی سجاتے ہیں۔ جو سجاتے ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ سے بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور یہ جو پاکوں کا ذکر ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، ان میں بھی لنگر ہوتا ہے۔ ایک لنگر وہ ہوتا ہے جو بندے تقسیم کرتے ہیں، اور دوسرا لنگر وہ ہوتا ہے جو اللہ، ایک لنگر وہ ہے جو بندے تقسیم کرتے ہیں، دوسرا لنگر وہ ہے جو اللہ برساتا ہے۔ تے وسدا ہونا تے میے جڑے مندے نے تے جڑے اونج کر کے لنگر کھا کے ٹر جاندے نے چوری چوری، انہاں دا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہاں جی، میں کوئی اور بات نہیں کر رہا کسی قسم کی، بس میں اتنی بات کر رہا ہوں ہم تو حضور کی ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کو بھی سلام کرتے ہیں، حضور کی آل کو بھی سلام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بھی ہم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔
کل بروز ہفتہ